آپ انٹر ہوں گے روضہ رسول، وہاں پر دروازہ ہے، جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک پڑنالا اوپر نظر آئے گا. میں جاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا. وہ پڑنالا حضرت عباس آپ کا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے. اور یہ کھڑکی ہے، یہ اس کا دیدار کریں اور یہ قیامت تک ایسی رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس وقت ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ موجود ہیں اور آج ہم آپ کو ایسی انفارمیٹیو بات بتائیں گے جو آپ نے، میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، اکثریت لوگ اس سے آشنا نہیں ہوں گے. جو ہی آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جاتے ہیں اور یہاں پر ایسے مقام ہیں، ایسی جگہ، ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت تاریخی ہیں اور قیامت تک ایسی ہی رہیں گی اور ان کی ایک ہسٹری بھی ہے. ان میں سے سب سے پہلے جو ہی آپ انٹر ہوں گے روضہ رسول، یہ جو میرے عقب میں دیکھتے ہیں، ادھر سے آپ جب آئیں گے تو وہاں پر دروازہ ہے. جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک پڑنالا اوپر نظر آئے گا. میں جاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا. وہ پڑنالا حضرت عباس آپ کا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے. تو جب وہ پڑنالا انہوں نے لگایا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو کیونکہ وہاں پر سے کافی لوگ گزرا کرتے تھے، مسجد میں جایا کرتے تھے، جب بارش ہوتی تھی تو وہ پانی ان لوگوں پر گر جایا کرتا تھا. تو لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پڑنالا وہاں سے اتار دیا. تو اس وقت حضرت عباس وہاں پر موجود نہیں تھی. جب وہ آئے، ان کو پتہ چلا تو ان کو کافی غصہ آیا اور وہ حضرت عمر فاروق کی دربار میں پہنچے اور ان کو بتایا. تو حضرت عمر فاروق نے کہا جی کہ اس طرح لوگ تنگ ہو رہے تھے، شکایات تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ حضرت عباس نے کہا کہ یہ پڑنالا جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حیات تھے تو ان کی جو ظاہری حیات تھی اس وقت یہ میں نے پڑنالا لگایا تھا، ان کو بلایا تھا، ان کی پشت پر اونچا تھا چونکہ پڑنالا، تو ان کی پشت پر کھڑے ہو کر یہ پڑنالا میں نے لگایا تھا. اور پھر حضرت عمر فاروق زار و قطار رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح میری اب سزا یہ ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بیٹھ کے آپ نے یہ پڑنالا لگایا تھا، اب میری پشت مبارک پر آپ بیٹھیں اور یہ پڑنالا آپ لگائیں. اور وہ پڑنالا قیامت تک ایسے ہی رہے گا جس طرح ہم نے آپ کو دکھایا. جب آپ باہر نکلتے ہیں دیدار کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کو دیکھ کر، زیارت کر کے باہر نکلتے ہیں تو ساتھ کی لیفٹ سائڈ میں ایک مقام آتا ہے جہاں پر ایک گھر بنا ہوا ہے چھوٹا سا، جو اسی طرح ایک یہودی عورت کی یہ جگہ تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی توسیع کرنی ہے، لہٰذا یہ جگہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم مسجد کی توسیع کر سکیں. تو اس نے انکار کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے پر اس نے انکار کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت تک یہاں پر نہ کوئی کنسٹرکشن ہوگی، نہ یہاں پر کوئی رہے گا. تو اب بھی دیکھیں، نہ وہاں پر کوئی نماز ہوتی ہے، نہ کوئی آتا ہے، نہ کوئی جاتا. ابھی بھی یہ اسی کی ملکیت ہے یہودی عورت کی، لیکن کوئی نہیں جاتا. یہ بہت انفارمیٹیو اور تاریخی بھی. اچھا، ابھی ہم انٹر ہونے والے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو اس پڑنالے کے حوالے سے بتاؤں گا. اس پڑنالے کو دیکھیے گا جو حضرت عباس کی رہائش گاہ تھی، وہاں پر یہ پڑنالا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اس پڑنالے میں لے کے چلوں گا. یہ آپ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ پڑنالا. یہ اگر آپ کو سراخ نظر آ رہا ہو، یہ وہ پڑنالا ہے جو حضرت عباس کا گھر تھا، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو تفصیل بتایا تھا. یہ پڑنالا قیامت تک اسی طرح ہی رہے گا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کی کوئی شکل چینج کر سکتا ہے. قیامت تک یہ پڑنالا اسی طرح رہے گا. اور یہ گھر بھی ان کی ملکیت تھا، اسی طرح ان کا گھر ہے اس پڑنالے کے پیچھے. اور یہ ہے حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے. اب جو دوسری چیز جس کے حوالے سے بتایا تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خولہ جو تھی ان کے حوالے سے وہ کھڑکی جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ کھڑکی قیامت تک کھلی رہے گی اور اسی طرح رہے گی جس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ کھڑکی بند نہیں کرنے دوں گی. ان کو کہا گیا تھا کہ بند کریں. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا یہاں سے ان کے روزے کا دیدار کیا کروں گی، میں اس کو بند نہیں ہونا کروں. یہ ہم بالکل اس کھڑکی کے پاس پہنچنے والے ہیں اور وہاں پہنچ کر آپ کو بتائیں گے. کافی رش ہے، صلاۃ السلام بھی پڑھتے رہیں اور بس ہم وہاں پر پہنچنے ہی والے ہیں. یہ تقریباً ہم وہاں پر پہنچنے والے ہیں جہاں پر زوجہ محترمہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی حضرت خولہ
ان کی یہاں پر وہ گھر ہے اور کھڑکی ہے، اور اسی کے سامنے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ روزہ مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی جالیاں ہیں یہ، اور اسی کے ساتھ اب ہم اس کھڑکی کے پاس پہنچنے لگے ہیں اور اس کا آپ دیدار کریں۔ یقیناً بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوا ہوگا جو یہ قیامت تک یہ نشانی ہے، اور یہ قیامت تک اسی طرح رہے گی ان کی ملکیت، اور یہ کھڑکی جو ہے وہ ایسے ہی کھلی رہے گی۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، بالکل یہ ہم پہنچ چکے ہیں، یہ دیدار کیجیے، یہ دیدار کیجیے، یہ کھڑکی پہنچ چکی ہے۔ یہ جی یہ کھڑکی ہے حضرت خلا آپ ان کی زوجہ تھی، اور یہ کھڑکی ہے، یہ اس کا دیدار کریں، اور یہ قیامت تک ایسی رہے گی۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں آپ کا روزہ مبارک ہے، اور اس روزہ مبارک کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو بتانا تھا، آگاہ کرنا تھا۔ یہ وہ سامنے یہ دیکھیں، یہ کھڑکی موجود ہے، اور یہ کھڑکی جو ہے قیامت تک اسی طرح رہے گی، اور یہ روزہ مبارک تو یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو۔ اب ہم باہر چلتے ہیں اور باہر چل کر آپ کو وہ مقام بتاتے ہیں کہ جو وہ یہودی عورت تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسجد کی توسیع کرنی ہے، اور یہ جگہ اس کی تھی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کے حوالے سے کہا، اور اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے دینے سے انکار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت تک یہاں پر یہ نہ کوئی کنسٹرکشن ہوگی، نہ تعمیر ہوگی، نہ نماز ہوگی، اور آج بھی یہاں پر کنسٹرکشن نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی نماز پڑھتا ہے، یہ اسی طرح ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ وہ عمارت ہے، وہ جو یہودی عورت کی جاگیر تھی، جائیداد تھی، یہ وہ عمارت ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ یہ عمارت ہے جی، یہ دیکھیں، تاریخی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، تو ہم نے یہ آپ تک پہنچائی ہے۔ یہ اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔